ہم اکثر حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ کے دربار پر جاتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان سے فیض کیسے حاصل کریں۔ پہلے آپ یہ دیکھو کہ وہ کون سی ذات ہے جس کو آپ داتا صاحب رحمت اللہ کہہ رہے ہیں۔ فی الحال آپ یہ سمجھو کہ وہ ماضی کے کوئی بزرگ تھے، ان کی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے وہ بزرگ تھے، یعنی ان کی بزرگی کی اسپیشلائزیشن کیا ہے، یعنی ان کے پاس کوئی ایسا واقعہ ہے جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتا۔ تمام بزرگ اپنے تک رسائی کے لیے کوئی نہ کوئی دروازہ کھول جاتے ہیں اور نشانی رکھ جاتے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ اپنی کتاب کشف المحجوب چھوڑ گئے۔ آپ نے اگر کتاب پڑھی ہے تو آپ کو اس میں سے راستہ مل جائے گا۔ اس کتاب کو غور سے پڑھیں اور اجازت سے پڑھیں، بلکہ اس کتاب کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ کا فرمان ہے کہ جس شخص کو پیر نہ ملے اس کو یہ کتاب پڑھنے سے مل جائے گا۔ کتاب پڑھنے کے بعد آپ داتا صاحب رحمت اللہ کے پاس اکتساب فیض کے لیے جاؤ۔ فیض کا مطلب یہ ہے کہ اس ماحول سے برکت حاصل کرنا۔ پھر آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ بزرگوں کا فنکشن کیا ہوتا ہے۔ یہ بزرگ بڑی دور سے آئے اور آپ لوگوں کے لیے آئے۔ داتا صاحب غزنی سے آئے اور فیض لاہور کو دیا۔ داتا دربار جاؤ اور سلام کر کے واپس آ جاؤ۔ وہاں پر ادھر ادھر کی باتیں نہ کرنا، ایک طریقہ اختیار کر لو۔ اگر سارے طریقے استعمال کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ قوالی بھی سنتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں سنتے۔ کچھ لوگ جلی ذکر کرتے ہیں اور کچھ لوگ خفی ذکر کرتے ہیں۔ اب اگر ایک آدمی قوالی بھی سنتا ہے، خفی ذکر بھی کرتا ہے، جلی ذکر بھی کرتا ہے، تو وہ کئی گنا محنت کے باوجود زیرو ہو جائے گا، کیونکہ اس میں استقامت بھی نہیں ہے اور یقین بھی نہیں ہے۔ ایسا شخص پہلے ایک بزرگ کے پاس جاتا ہے، پھر کہیں اور چلا جاتا ہے۔ ایسا شخص زیرو ہو جاتا ہے۔ ایک مقام پر رہنے والا اچیو کر جاتا ہے۔ اچیومنٹ کیا ہوتی ہے؟ استقامت، یقین اور یکسوئی، یعنی ایک رخ ہو جائے، اور اگر دو رخ ہو جائیں کہ مشرق بھی جاؤ اور مغرب بھی جاؤ تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ انتشار ہو جائے گا، دراڑ بڑھ جائے گی۔ دو طرف توجہ کرنے سے خرابی ہو جاتی ہے۔ چال کیسی یہ چل گیا رستہ، چلتے چلتے بدل گیا رستہ، آسمان تھا میری نگاہوں میں، پاؤں سے یوں نکل گیا رستہ۔ تو راستہ چلتے وقت راستہ دیکھا جائے، اور اگر دوسری طرف دیکھیں تو راستہ گم ہو جائے گا۔ اس لیے کئی راستوں کی بجائے ایک راستے پر چلنا چاہیے۔ دو جگہ کھانے پر جانے والا اکثر بھوکا سوتا ہے۔ دو آقاؤں کو سوائے منافع کے کوئی راضی نہیں کر سکتا۔ آقا یعنی مالک صرف ایک ہوتا ہے، یعنی اللہ صرف ایک ہے، نسبت صرف اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے، اور ایک رہنما ہونا چاہیے۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہے۔ ماننے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ گمراہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس سوچ ہو۔ گمراہی تب ہوتی ہے جب ذہن کے پاس سوچنے کی گنجائش ہو۔ جب انسان یہ فیصلہ کر لے کہ کسی کا کہنا ماننا ہے تو اس کے پاس کوئی سوچ نہیں رہتی۔ بزرگوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ ایک بزرگ کے حوالے سے سفر کیا جائے۔ جو لوگ دو یا تین کے حوالے سے سفر کرتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ دو یا تین آوازوں میں سے ایک آواز پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بعد کسی ایک بزرگ کے حوالے سے اپنا سفر کر لو، کیونکہ اللہ اس بزرگ کے پاس ہوتا ہے۔ خلقت کو جیندی گول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے، یعنی مخلوق جس اللہ کو ڈھونڈ رہی ہے وہ ہر دم فرید کے پاس ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ اپنے یقین کے ساتھ چلتے جاؤ۔ اس طرح بزرگوں کے فیض سے آپ اللہ کی رحمت کو پا لیں گے۔